پی ٹی آئی کے گرفتار اراکین اسمبلی کو آج عدالتوں میں پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، شیر افضل، زبیر خان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے اور شعیب شاہین کو گھر سے گرفتار کیا گیا۔ زین قریشی، شیخ وقاص اکرم، شاہ احد خٹک شامل۔ عامر ڈوگر، احمد چٹھا، سید احد شاہ اور مولانا نسیم کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سنجانی جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہ کرنے اور روٹ کی خلاف ورزی پر 3 مقدمات درج کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی سنجانی تھانے میں مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے بھائی فیصل امین نے پشاور پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں طویل میٹنگ میں مصروف تھے۔ علی امین گنڈاپور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے پر پارٹی قیادت سے رابطہ۔ آن لائن اجلاس میں قیادت کو اسلام آباد میں طویل میٹنگ سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری اور کے پی اسمبلی اجلاس پر بھی مشاورت کی گئی۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی ضمانت کی درخواست ڈیوٹی جج سماعت کریں گے۔ احتساب عدالت نے کیس اسپیشل جج سینٹرل کو منتقل کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید کے خلاف تھانہ پارہ میں درج مقدمے میں بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ شیخ رشید کا کہنا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریاں نامناسب ہیں۔ 20 ستمبر تک دیکھیں آسمان کیسے رنگ بدلتا ہے۔ اسلام آباد نیشنل پارک سے مونال سمیت دیگر ریسٹورنٹس ہٹانے کا فیصلہ برقرار۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے نیشنل پارک ایریا میں قائم ریسٹورنٹس کے حق میں دی گئی آبزرویشنز واپس لے لیں۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا 3 ماہ میں رضاکارانہ طور پر ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس کے باوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت سے مذاق ہے۔ عظمہ بخاری کی جعلی تصاویر وائرل کرنے کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کا FIA JIT کو تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے۔ المیہ یہ ہے کہ عوام یہ نہیں دیکھتے کہ ویڈیو اصلی ہے یا جعلی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا PTI کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فلک جاوید نے تصاویر ایڈٹ کر کے وائرل کی۔ FIA نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ سماعت 18 ستمبر تک ملتوی۔ جن اکاؤنٹ سے یہ گند اپلوڈ ہوتا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ابھی تک مواد ڈیلیٹ نہیں کروا سکے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس شرپسندوں کا اڈا بن چکا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا یہ لوگ کچھ نہ کر کے یہاں آ کر یتیموں والی شکل بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی ایپ کو نہیں سنبھال پا رہے تو اس کو بند کریں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا بل پیش کیا جائے گا۔ بیرسٹر دانیال چودھری بل پیش کریں گے۔ کراچی PNT کالونی کے قریب احتجاج ختم۔ احتجاج کے باعث سن سیٹ بولیوارڈ آنے اور جانے والے روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئے۔ کلفٹن ڈیفنس جانے والے راستوں پر بھی بدترین ٹریفک جام رہا۔ قیوم آباد سے کالا پل تک ہزاروں شہری بدترین ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ بورڈ بیسن، 3 تلوار اور دیگر علاقوں میں ٹریفک کا شدید دباؤ۔ شارع فیصل پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ میٹروپول سے 3 تلوار آنے جانے والے راستوں پر ٹریفک کی روانی بحال۔ کلفٹن، شان چورنگی تا پنجاب چورنگی آنے جانے والے ٹریکس پر ٹریفک بحال کر دی گئی۔ Great honor, and I promise I will display it prominently. It will be something that I will talk to people about, because in talking about it, I get to explain the relationship that brought it about. So this symbolizes a relationship. امریکی رکن کانگریس ایل گرین کے لیے ستارہ خدمت کا اعزاز۔ واشنگٹن میں سفیر پاکستان رضوان شیخ نے صدر مملکت کی جانب سے ستارہ خدمت سے نوازا۔ رکن کانگریس ایل گرین نے کہا کہ ستارہ خدمت پاک امریکہ گہرے تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ سفیر رضوان شیخ نے ایل گرین کی سیلاب میں اور کانگریس میں خدمات کو سراہا۔ فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کا کہنا تھا کہ ایل گرین نے کئی مواقع پر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی۔
ڈفرینٹ الیکشنز انڈیا کے آ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ میں بات کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیری قوم ہماری حریت کسی بھی صورت ریپرزینٹ نہیں کرتی ایسے جعلی فاسقل الیکشن. کوئی کشمیری بھارتی الیکشن کو نہیں مانتا. مقبوضہ کشمیر میں ڈھونگ انتخابات بھارت کا ٹوپی ڈرامہ ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی شہریوں کو لا کر بسایا جا رہا ہے. بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. بے گناہ کشمیری بھارت کے عقوبت خانوں میں ہیں. یاسین ملک کا کیس بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. امریکی صدارتی انتخاب ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان پہلا مباحثہ کل ہوگا. انتخابی ریلیوں میں ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے ایک دوسرے پر الزامات. گزشتہ مباحثے میں ناقص کارکردگی پر صدر بائیڈن کو نامزدگی سے ہاتھ دھونا پڑے. 90 منٹ پر مشتمل دوسرا صدارتی مباحثہ فلیڈلفیا کے نیشنل سینٹر میں ہوگا. امریکی معیشت، امیگریشن، بحران اور خارجہ پالیسی مباحثے کے اہم موضوعات ہوں گے. چیمپئنز ون ڈے کپ کے آغاز میں ایک دن رہ گیا. شائقین کا جوش و خروش بڑھنے لگا. پسندیدہ کرکٹرز کو پریکٹس کرتا دیکھنے شائقین کی بڑی تعداد اقبال اسٹیڈیم آمد. ٹیموں کی تیاریاں جاری. اسٹالینز کے کپتان محمد حارث کو ہر میچ ہاؤس فل ہونے کی امید. لائنز کے کپتان شاہین آفریدی نے ایونٹ کو نوجوانوں کے لیے بہترین موقع قرار دے دیا. ایونٹ جمعرات سے شروع ہوگا. بابر اور شاہین جمعے کو آمنے سامنے آئیں گے. سری لنکا نے 10 سال بعد انگلینڈ کو ٹیسٹ میچ ہرا دیا. اوول ٹیسٹ میں آئی لینڈرز 8 وکٹ سے کامیاب. 219 رنز کا ہدف 40.3 اوور میں حاصل کیا. پاتھم نسانکا نے 127 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی. سیریز 2-1 سے انگلش شیروں کے نام رہی. 2014 میں آخری فتح کے بعد سے سری لنکا نے انگلینڈ کے خلاف 10 ٹیسٹ کھیلے. 9 میں شکست تھی اور 1 ڈرا رہا. برطانیہ میں ہونے والی لانگ رینج شوٹنگ چیمپئن میں پاکستانی نشانے باز 11 میڈل جیت گئے. قومی شوٹرز نے 3 گولڈ، 4 سلور اور 4 برونز میڈل حاصل کیے. جنید خٹک اور احمد جاوید نے گولڈ میڈل پر نشانہ لگایا. FTR کیٹیگری میں بھی پاکستانی شوٹرز نے کئی انعامات اپنے نام کیے. انفرادی مقابلے میں ٹاپ 10 میں سے 3 پوزیشنز پر پاکستانی نشانہ بازوں نے قبضہ جمایا. چیمپئن شپ میں 18 ملکوں کے 160 کے قریب شوٹرز شریک ہوئے. پاکستان سے 18 نشانے بازوں نے مقابلوں میں حصہ لیا. پیرس میں پیرالمپکس کا رنگا رنگ میلہ ختم ہو گیا. اختتامی تقریب میں لیزر لائٹ شو اور آتش بازی سے آسمان روشنیوں میں نہا گیا. ایکشن سے بھرپور مقابلوں میں چین بازی لے گیا. 94 گولڈ سمیت 220 مجموعی تمغے حاصل کیے. 49 گولڈ میڈل کے ساتھ برطانیہ نے دوسری اور امریکہ نے 36 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی. اور برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن نے کینسر کو شکست دے دی. کنگسٹن پیلس سے پرنسس آف ویلز کی کیموتھراپی مکمل ہونے کی خبر دی. شوہر اور بچوں کے ساتھ فلمائی گئی ویڈیو بھی شیئر کی. شہزادی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بتا نہیں سکتی کہ کیموتھراپی مکمل ہونے سے مجھے کتنی راحت ملی ہے. جلد عوامی مصروفیات کا آغاز کروں گی. مداحوں کی نیک تمناؤں کی شکر گزار ہوں. کینسر کے شکار لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی.